کربلا میں سب سے بھاری لاشا 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کا تھا، جسے صرف امام حسین علیہ السلام کا صبر ہی اٹھا سکتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کے بارے میں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پہ اپنی اولاد، اصحاب، عزیز اور اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے اپنی حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلایا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب حل منا سے ینصرنا کی صدا کو بلند کیا، تاریخ میں لکھا خیام میں بیبیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب و رباب، ابھی میں زندہ ہوں، اپنے رونے کی آواز کو بلند نہ کرو۔ اتنے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہزاروں قطار رو کر فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ہے مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا، آل رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، تب سے علی اصغر نے یہ سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ معصوم علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ تب آپ فرماتے ہیں، اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی عبا میں چھپا کے میدان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے شاید حسین قرآن لے کر آیا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی عبا کو ہٹایا تو معصوم علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو وہ میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا جو 3 دن سے پیاسا ہے؟ اس کی ماں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ اے فوج یزید، کوئی ہے جو میرے معصوم بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا سکے؟ یہ سن کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس سے کہو کہ خود پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فرمایا، اے اصغر، آج نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں گریا برپا ہو گیا۔ کوئی منہ چھپا کے رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کراؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ بس حرملہ نے تیر نکالا، جیسے ہی اس نے امام علی اصغر کا نشانہ لیا، پہلا تیر کمان میں ڈالا، وہ چلتا نہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ جب اس نے دوسرا تیر ڈالا کمان میں اور دوبارہ چلانا چاہا تو وہ بھی نہ چلا، وہ بھی گر گیا۔ تو عمر سعد نے کہا، اے حرملہ، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ 6 ماہ کا تجھ سے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے، میں بچے کو مارنا چاہتا ہوں، میں جیسے ہی تیر نکالتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں جب میری نظر خیام میں پڑتی ہے، ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائی مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ تم اس بی بی کو نہ دیکھو بلکہ اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ایسا تیر لیا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس تیر کے 3 منہ تھے، اس کو تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا۔ بس جیسے ہی تیر چلا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے میں لگی اور تیسری نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا وہ خون آسمان کی طرف پھینکے تو آسمان کہنے لگا، اے امام، اس خون کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک میں پانی نہیں برساؤں گا۔ جب زمین کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا تو زمین چیخ
کر بول پڑی، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے معصوم علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اللہ گواہ رہنا تیرے اسلام پہ میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام علی اصغر کو ابا میں چھپا کر خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے امام نے ابا کو ہٹایا، تاریخ میں لکھا بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بی بی رباب کو سنبھالا اور کہا، اے رباب، ان قریب سب کے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ رباب آؤ اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی اور امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیام جلتے ہیں، تمام شہداء کے سر کاٹے جاتے ہیں۔ جب بیبیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اتنے میں تمام شہیدوں کے سروں کو بھی نوک نیزہ پر لٹکایا گیا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ اس میں ایک سر کم ہے، تو تب پوچھا گیا کس کا سر نہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں اس بچے کا سر نہیں جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کے اس کو قتل کر دیا۔ شمر کہتا ہے، ہاں ڈھونڈو، بس یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں پہ نیزے لیے زمین کربلا پہ مارتے ہیں تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ ایک نیزہ زمین پہ لگنا ہی تھا کہ وہ اس نیزے کے ساتھ امام علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے پہ سوار ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ 6 ماہ کے علی اصغر کا سر کاٹ کے نوک سنہ پہ سوار کیا گیا اور جسم کو کربلا کی گرم زمین پہ پھینکا گیا۔ بس جسم کو جیسے ہی دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے حضور یہ دعا کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے کیا کیا ظلم کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے۔ بس آج سے یہ رباب جب تک زندہ رہے گی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی اور نہ ہی سائے میں بیٹھے گی۔